آپ کا کوئی لینا دینا ہے اور نہ ان کی پریشانیوں پہ آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں کون سی اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہتے ہیں، مجھے بڑا انٹرسٹنگ ان کی ایک چیز ملی۔ مئی 2021 میں عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے فرمایا مہنگائی کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی، مئی 2021 میں۔ اور اس کے بعد اگست میں جو انہوں نے آ کے جب جشن منایا تو انہوں نے کہا پاکستان دنیا کا سب سے سست ترین ملک ہے۔ عمران خان صاحب آپ جان بوجھ کے کرتے ہیں یا واقعی آپ کو ذہنی مسائل ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ کہتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں؟ اب پنجاب حکومت کے حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ کے نالج میں ضرور لانا چاہتی ہوں۔ پہلے تو کل آپ نے ایک تمام چینلز کے اوپر کابینہ کی جو اندرونی کہانی ہے وہ لیک ہوئی، اور وہ کس نے لیک کی وہ کہانی پڑھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا ہوئی، اور اس میں لڑائی پڑتا ہے کس بات پہ ہوئی آپ نے رپورٹ کیا۔ لڑائی یہ تھی کہ دیکھیں جی سیکٹریوں کے گھر کی تزئین و آرائش ہو رہی ہے، ہمارے گھر کی تزئین و آرائش کیوں نہیں کراتے؟ وزراء جو ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے گھروں کی تزئین و آرائش کرائی جائے، اس کے اوپر پیسے لگائے جائیں۔ بہرحال یہ ابھی بھی جو پچھلا بجٹ ہمارا گزرا ہے اس کے اندر 32% جو ہے انہوں نے اضافہ مانگا ہے اپنے اخراجات میں، جو کروڑوں کی بچت کی بات کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس جو ہے اس نے بھی اپنے دیے ہوئے جو اخراجات ہیں اس سے زیادہ کیے، سپلیمنٹری بجٹ جو ہے وہ کیا، اور اپنے مختص بجٹ سے زیادہ 35% بجٹ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایکسٹرا خرچ کیا گیا، یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ دوسری بات جو اس کے اندر میں بتانا چاہتی ہوں جس کے اوپر بہت انہوں نے میں نے ایک پروگرام میں بھی دیکھا، وہ چوہان صاحب میرے بھائی ہیں، نئے نئے آئے ہیں، وہ پھر سے نئے نئے آئے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ویسے مجھے اتفاق ہوا ہے کچھ سننے کے لیے چوہان صاحب کے اوپر بھی لوگ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، کچھ ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں والے کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا پیسے مانگے جاتے ہیں، کیا جاتا ہے، تو یہ جو ہے یہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ برحال وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے ہم نے 6 یونیورسٹیاں بنا دی ہیں اور 21 یونیورسٹیاں جو ہیں وہ ہم نے بنانی ہیں، جس میں سے 15 پہ بس کام جو ہے تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہے۔ میں نے تھوڑی سی محنت کی اس کے اوپر، اور جو یونیورسٹیوں کے نام انہوں نے بولے تھے میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کرانے کی کوشش کی۔ پہلے تو یہ بتا دوں کہ میں جو ویب سائٹ ہے پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ، میں نے اس کے اوپر جا کر بھی میں نے دیکھنے کی کوشش کی کہ جو یونیورسٹیاں 6 یہ کہتے ہیں ہم نے بنا دی ہیں، ان یونیورسٹیوں کی صورتحال کیا ہے، اور ان یونیورسٹیوں کا کوئی نام و نشان ان کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اب میں آپ کو وہ یونیورسٹیاں بتاتی ہوں جس کو یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے نئی یونیورسٹیاں بنائی ہیں۔ جو گورنمنٹ کالج ساہیوال ہے جو میاں شہباز شریف صاحب نے بنایا تھا، اس گورنمنٹ کالج ساہیوال کو یونیورسٹی کا درجہ دے کر اس کو یہ اپنی یونیورسٹی جو ہے وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ دوسرا، ملتان ایمرٹس کالج جو ہے جو شہباز شریف صاحب کے دور میں بنا تھا، اس کو انہوں نے یونیورسٹی کا درجہ دیا اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نئی یونیورسٹی بنا دی ہے۔ اس کے بعد بابا گرو نانک یونیورسٹی نواز شریف صاحب نے بنائی تھی، اس کا افتتاح بھی کیا، رقم بھی دی، اس کو یہ اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ جھنگ کالج جو ہے اس کو بھی یونیورسٹی کا نام دے دیا گیا ہے۔ میاں والی میں سرگودا یونیورسٹیز کا سب کیمپس تھا، اس کو انہوں نے میاں والی یونیورسٹی ڈکلیئر کیا ہے۔ مری میں کوثار کالج جو ہے اس کے اوپر یونیورسٹی کی تختی لگائی گئی ہے، اور فاطمہ جناح یونیورسٹی جو ہے مسلم لیگ نون نے 1999 میں بنائی تھی، اس کو یہ اپنی یونیورسٹی ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ چکوال میں شہباز شریف صاحب نے UAT کا سب کیمپس بنایا تھا، اس کو یہ یونیورسٹی ڈکلیئر کر کے اور کہہ رہے ہیں یہ ساری یونیورسٹیاں ہم نے اپنے دور حکومت میں بنائی ہیں، اور میں ان کو پہلے بھی چیلنج کیا تھا، اب بھی کر رہی ہوں۔ کوئی ایک یونیورسٹی جس کو انہوں نے جس کی اینٹ خود رکھی ہو، کوئی یونیورسٹی خود بنائی ہو یا وہ چالو حالت میں ہو، وہ نہیں ہے۔ 3 سال میں یہ وہ راجہ گدھ ہیں کہ جو ہے وہ منصوبے اور تختیاں چوری کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہاں جا کر تصویریں کھنچاتے ہیں، اور شرم تو ظاہر ہے ان کو آ نہیں سکتی، وہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور آڈیٹر جنرل پاکستان کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، اور اس ادارے کا کام یہ ہوتا ہے کہ تمام جو محکمے ہیں اس کے اندر بے ضابطگیوں کو وہ سامنے لے کے آتی ہے۔ پہلے آڈیٹر جنرل پاکستان نے پاکستان کی جو کرونا کے حوالے سے جو کارکردگی تھی اس کے اوپر انہوں نے 2 کھرب روپے کے قریب اس کے اندر امبیزلمنٹس کی بات کی، بے ضابطگیوں کی بات کی،
اور جب سیکٹری صحت سے ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر نیشنل اسمبلی میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم سے سر عام نہ پوچھیں، ہماری فنڈ بند ہو جائے گا۔ اس کے اوپر آنریبل سپریم کورٹ نے بھی ایک سو موٹو لیا تھا، لیکن آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ جو کرونا کے پیسے کھا کے اس وقت حاجی صادق اور امین ہم پہ جو وارد ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے اس کرونا کے اوپر۔ کرونا کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ چیزیں جو ہیں وہ مجھے دیکھنے کو ملی، اور وہ یہ تھی کہ کرونا کی جو ویکسین ہے، پنجاب حکومت نے اس کے اندر ویکسین کے لیے جس ایک کمپنی سے معاہدہ کیا، اس کمپنی نے ان کو ویکسین دینے سے انکار کر دیا، اور یہ فنڈز نہ ملنے پر 13 ہسپتالوں میں مفت علاج جو ہے وہ بند ہو چکا ہے، چونکہ ان کے پاس کہا جاتا ہے کہ فنڈز نہیں ہیں، اور اس میں پورے جو آپریشنز اور چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر سامنے آتی ہیں۔ اچھا، اب اس میں جو صرف یہ دیکھیے کہ پنجاب میں کرپشن اور مالی بد انتظامی جو ہے وہ کس کا سکیل کیا ہے؟ اس کا سکیل ہے 56 ارب 46 کروڑ روپے۔ 56 ارب 46 کروڑ روپے۔ بزار صاحب کبھی آپ کو پتا ہے اس میں زیرو کتنے ہوتے ہیں؟ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ نے جتنا کھانا پینا شروع کیا ہوا ہے، جتنے فرنٹ مینوں کے نام آپ کے سامنے آتے ہیں، اور جتنی سٹوریاں آپ کے سامنے آتی ہیں، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہمیں لوگ خود بھیجتے ہیں ان کی چیزیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بتائیں لوگوں کو یہ کر کیا رہے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے۔ اس میں اورنج لائن جو سمیت جو دیگر منصوبے ہیں، ان میں سے 268 ارب روپے کا ریکارڈ غائب کر دیا گیا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ 268 ارب روپے کا ریکارڈ غائب کر دیا گیا ہے۔ مردہ پینشنر جو ہیں ان کو کروڑوں روپے کی ادائیگیاں ہوئی ہیں۔ گھوشت ملازمین اور جعلی شناختی کارڈ پر ادائیگیاں کی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے قرآن بورڈ تک بلا اشتہار غیر قانونی بھرتیاں کی گئی ہیں۔ محکمہ پولیس اور جیل خانہ جات میں وردیوں کی خریداریاں، ڈپٹی کمشنروں کے دفتروں سے اربوں روپے کے غیر قانونی ٹھیکے دیے گئے ہیں۔ سینٹرل پنجاب میں اٹک سے اوکاڑا تک ضلعی ہیلتھ اتھارٹیز، انہوں نے خزانے کے اندر جو ہے وہ بے تحاشا بد انتظامی اور فراڈ کیے ہیں۔ اور غیر ترقیاتی اخراجات جو پنجاب کے ہیں، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق اس میں 12% جو ہے اس کی چھان بین ہوئی ہے۔ 87 ارب روپے کا ریکارڈ نہیں ملا۔ میں جو کہہ رہی ہوں اس کو ذرا سنا جائے کہ پنجاب کا غیر ترقیاتی فنڈ جو ہے اس میں صرف 12% کی آڈٹ ہو سکی ہے، باقی کی آڈٹ کا ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا کارنامہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے محکمہ زراعت کے اندر بھی 5 ارب روپے کے سوالات جو ہیں وہ اٹھے ہیں۔ اس کے بعد گندم کی جو جوٹ تھیلے ہوتے ہیں اور جو ان کے باقی خریداریاں، اس میں 5 ارب 52 کروڑ روپے کے جو نقصان ہے۔ ہائر ایجوکیشن جو ہے اس میں پنجاب یونیورسٹی سے یونیورسٹی بھاولپور تک گورنر پنجاب کی منظوری کے بغیر اسپیشل تنخواہیں، اعزازیے اور الاؤنسز دیے گئے ہیں اپنے چہیتوں کو۔ اور اس کے بعد پولیس اور جیل خانہ جات جو ہے اس میں بھی 21 ارب روپے کا میرٹ سے زیادہ جو ہے وہ اخراجات کی بات ہے۔ آلات کی مرمت جو ہے اس میں علیحدہ معاملات ہیں۔ محکمہ اطلاعات میں 93 کروڑ 70 روپے کے اخراجات جو ہیں ان کا کوئی ریکارڈ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ اس کے بعد محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ، اس میں 26 ارب روپے کے قابل اعتراضات اخراجات کی نشاندہی ہوئی ہے۔ جو لوگ کرونا کے پیسے کھا گئے، جو ہمیں ایکسپائرڈ سٹنٹس لگا رہے ہیں، جن کے دور حکومت میں غریب آدمی کے لیے مفت دوائیاں اور ٹیسٹ جو ہیں وہ میسر نہیں کیے جا سکتے، انہوں نے 11 ارب 67 کروڑ روپے کا ریکارڈ فراہم نہیں کیا۔ یہ تمام ریکارڈ فراہم نہ کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے، اور یہ آپ نے نہیں دیے یہ ریکارڈ، لیکن ریکارڈ آپ سے مانگے جائیں گے۔ اور یہ جو آپ نے ہمیں 56 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا ہے، وہ ٹیکے لگا کے ٹیکے بھائی بھاگ گئے، لیکن یہ باتیں آپ سے ہوں گی۔ رمضان بازار کے ٹھیکوں کے اندر جو ہے 2 ارب روپے سے 2 ارب 20 کروڑ کا نقصان پہنچایا گیا ہے۔ میں نے آپ کو بڑی عید سے پہلے جو ٹھیکے انہوں نے دیے تھے مویشی منڈیوں کو، اس کے اندر باقاعدہ لیٹرز لکھے گئے ٹھیکیداروں کی طرف سے، اس کے اوپر کرپشن کے الزامات لگائے گئے، لیکن آج تک نہ چیئرمین نیب کو کبھی کچھ نظر آیا، نہ کسی اور ادارے کو کبھی کچھ نظر آیا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ محکمہ مواصلات کی بھی بہت ساری لمبی چوڑی کھانچے ہیں جی ان کے بھی، جن کو کوئی دیکھنے کے لیے
اور پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ 56 ارب 46 کروڑ روپیہ یہ عمران خان صاحب کی زبان کے مطابق یہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے، یہ ہم ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے جو پنجاب حکومت کو امانتاً دیا گیا تھا ہم پہ خرچ کرنے کے لیے، لیکن اس کا جو ہے وہ آڈٹ نہیں ہو سکا۔ اب ایک اور عثمان گلزار صاحب کی اپنی تحصیل کوہ سلمان اور تحصیل تونسا جو ہے اس میں جو بندوبست اراضی ہے اس کا حکم نامہ جاری کیا گیا تھا، لیکن جو اس کا محافظ خانہ ہے جہاں پر یہ ساری رپورٹیں رکھی جاتی ہیں اس میں آگ لگ گئی۔ جب ہمارے دور حکومت میں کبھی ایک آدھی جگہ پر آگ لگی تھی تو اس کو عمران خان صاحب کن خوبصورت لفظوں میں جو ہے وہ یاد کیا کرتے تھے، ذرا عمران خان صاحب بزدار صاحب کو بلا کے پوچھیں ان کی